الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآل الطيبين الطاهرين أما بعد أحوال أولاد الأم وأما لأولاد الأم فأحوال ثلاث السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جد کے احوال پڑھے کہ جد کے کل 3 احوال تھے اور وہی احوال تھے جو کہ اب کے احوال ہیں کہ فرد مطلق، فرد و تعصیب اور تعصیب محض۔ اور آج کے سبق میں ہم اخیافی بھائی کے احوال پڑھیں گے، یعنی وہ بھائی جو ماں شریک ہیں تو ان کو اخیافی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وَأَمَّا لِأَوْلَادِ الْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ، اخیافی بھائی کے کل 3 احوال ہیں۔ السدس للواحد، کہ اکیلا ہونے کی صورت میں اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اکیلا ہونے کی صورت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میت کی اولاد نہ ہو اور اسی طرح میت کے کوئی اصول بھی نہ ہو، یعنی اب اور جد بھی نہ ہو، اس طرح بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ کوئی بھی نہ ہو اور اکیلا ہو تو اس کو سدس ملے گا۔ والثلث للاثنین فصاعدا، اور تہائی ملے گا 2 کو یا اس سے زیادہ، 2 ہوں 3 ہوں جتنے بھی ہوں، پھر ان کو ثلث ملے گا، تیسرا حصہ ملے گا۔ ذکور و اناث فی القسمت والاستحقاق سواء، کہ ان کے مذکر یعنی اخیافی بھائی میں مذکر مؤنث سب قسمت اور استحقاق میں برابر ہے۔ قسمت میں یعنی شرکت میں، یعنی ثلث کے اندر سب کے سب شریک ہوں گے، والاستحقاق اور مستحق بھی سب برابر ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مذکر کو دوگنا دیا جائے مؤنث کے، تو شرکت میں بھی سب برابر ہوں گے کہ ثلث کے اندر سب شریک ہوں گے، ساتھ یہ کہ مستحق بھی سارے برابر ہوں گے۔ تو کہہ رہے ہیں ذکور و اناث فی القسمت والاستحقاق سواء، کہ ان کے مذکر اور ان کے مؤنث یعنی اخیافی بھائیوں میں سے مذکر و مؤنث سب کے سب قسمت یعنی شرکت والاستحقاق اور مستحق ہونے میں سواء برابر ہیں۔ وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَ، اور وہ ساقط ہو جاتے گر جاتے یعنی ان کا حصہ ختم ہو جاتا ہے بالولد، ولد اولاد سے۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ جب مصنف ولد کا ذکر کریں گے تو پھر مجید کے مذکر مؤنث ہر طرح کے اولاد پر اس کا اطلاق ہوگا، جس کو اردو میں ہم اولاد سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو بالولد وولد الابن، کہ میت کی کوئی اولاد ہو یا بیٹے کی اولاد ہو، وَإِنْ سَفَلَ، اس طرح نیچے کوئی بھی اولاد آ جائے تو ساقط ہو جاتے ہیں، اخیافی بھائی ساقط ہو جاتے ہیں۔ وَبِالْأَبِ وَالْجَدِّ، اور اب اور جد سے متفقہ طور پر ساقط ہو جائیں گے۔ بالاتفاق کا ذکر کر کے یہ اختلاف کی طرف اشارہ کیا کہ اللتی بھائی یا حقیقی بھائی وہ ساقط ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اب اور جد سے، تو وہاں اختلاف ہے۔ ہم ادھر پڑھیں گے حقیقی بھائیوں اور اللتی بھائیوں کے احوال میں ہم یہ اختلاف پڑھیں گے۔ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب اور جد سے اخیافی بھائی متفقہ طور پر ساقط ہو جائیں گے، یعنی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اخیافی بھائیوں کے کل 3 احوال ہیں۔ ایک ہونے کی صورت میں اس کو سدس ملے گا، ایک سے زیادہ ہے تو ان کو ثلث ملے گا، اور ثلث میں یہ سب برابر کے شریک ہوں گے۔ ساتھ یہ پڑھا کہ میت کی اصول و فروع سے اخیافی بھائی متفقہ طور پر ساقط ہو جاتے ہیں۔ آج کے نشست کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔